الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیۃ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم عاد اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم یاسین والقرآن الحکیم. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ سورہ یاسین کی تفسیر کی دوسری مجلس ہے. اس میں انشاءاللہ اپن 13ویں آیت سے لے کے 27ویں آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے اندر اس میں خصوصاً حبیب نجار کی شہادت کا ذکر ہے. یہ بڑی خاص مجلس ہے آج، جس میں بڑی نورانیت ہے. 13ویں آیت سے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ. وَاضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ. اے پیغمبر، ان سے ان گاؤں والوں کا قصہ بیان کر دو جبکہ ہم نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے. اصحاب القریہ، اصحاب القریہ کس کو کہتے ہیں؟ اصحاب القریہ جو کہ قریہ کے لوگ ہوں. قریہ کیا ہے؟ تفسیر میں کہ قریہ شہر اور گاؤں کے لوگوں کو کہا جاتا ہے. اس میں بڑی شہر بھی آتے ہیں اور چھوٹے شہر بھی آتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مثلاً اصحاب القریہ، مطلب ان سے ایک مثال کے طور پہ قصہ بیان کر دو جب ان کے پاس پیغمبر آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو تیسرے سے تقویت دی. پھر انہوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. سبحان اللہ. اس کی جو تفسیر ہے اس میں ذکر یہ ہے کہ آج کا جو ترکی ہے، اس ترکی کے ملک ترکی میں جو پہلے روم کی امپائر میں آتا تھا، اس میں ایک شہر کا نام تھا انطاکیہ. انطاکیہ انطاکیہ شہر کے لوگ پولیتھسٹ ہیں، اور ان پولیتھسٹ لوگوں کو اللہ نے ہدایت کے لیے 2 پیغمبر کو بھیجا. تفسیر میں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا ان کو. ایک کا نام تھا شمون، دوسرے کا نام تھا یوحنا، اور تیسرے کا نام تھا پولس. 3 پیغمبر گئے تھے، اور انہوں نے جا کر ان پولیتھیس کو منع کرا کہ دیکھو تم اس دین کی پیروی نہ کرو اور تم خدا واحد پر ایمان لے آؤ. آپ سوچیں کہ یہ جو قصہ ہے، یہ قصہ قرآن کا دل ہے، اور اس میں جو نورانیت ہے وہ عارف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایک لفظ میں جو نورانیت ہے. اِذْ أَرْسَلْنَا اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، ان کو جھٹلایا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے مدد دی تیسرے سے. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا، اللہ کوٹ کر رہا ہے، قَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف مرسل بنا کے بھیجے گئے. یہ مرسلین کے جو مظلومیت ہے اللہ نے بیان کری ہے. اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. سبحان اللہ. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، اور رحمان نے تو کچھ چیز بھیجی نہیں. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو. یہ جو مسئلہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو، ہم جیسے بشر ہو. یہ جو مسئلہ نا ایگو کا مسئلہ ہے، ایگو کا مسئلہ ہے. قرآن میں بھی یہ ہے کہ رسول تم کو اس طرح سے جانتے ہیں بلکہ اپنے بیٹوں سے بہتر تم کو پہچانتے ہیں. رسول کے بارے میں ذکر ہے
کہ تم کو یہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ، لیکن پھر جھٹلایا کیوں؟ ایگو کا مسئلہ تھا. یہ ایگو کا مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو ایروگینس ہے، رسول اکرم کو جانتے، قرآن نے بار بار گواہی دی ہے کہ یہ تم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن مسئلہ ان کا یہ کہ پیغمبر ہم میں کیوں نہیں آئے، تم کیوں ہو گئے. اور یہی مسئلہ زیادہ تر پیغمبران کا ہوا، اور یہی علماء حق کے ساتھ بھی یہی ہوا کرتا ہے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ ہم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. یہ مسئلہ یہ کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات. یہ جو مسئلہ ہے، اور قرآن میں بار بار اس پہ حسد پہ بھی ذکر ہے کہ یہ تم سے حسد کرتے ہیں، رسول یہ حسد کرتے ہیں تم سے. کہ تو اللہ نے کہا رسالت کہاں آئے گی یہ میں جانتا ہوں، اس سے بہتر کوئی. خدا نے کہا کہ میں جانتا ہوں رسالت کا کون حقدار ہے. اور آل یاسین کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا، کیونکہ لوگوں نے یہی کہا کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں بس. ائمہ نے کہا، ائمہ طاہرین نے کہا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کے بھیجے امام ہیں. کہا نہیں، آپ ہم جیسے بشر ہیں. آج آپ پوچھ لیں مسلمانوں سے وہ 12 امام کے بارے میں کیا، وہ ہم جیسے بشر ہیں. ہاں ہم جیسے بشر ہیں. یہ سب ایگو کے مسئلے ہیں. آل یاسین کے ساتھ بھی وہی ہوا جو کہ مرسلین کے ساتھ ہوا. چھٹے امام قول ہے اللہم صلی اللہ محمد. اگر خدا ہم کو نہ کہتا تو ہم تمہیں ہمارے راستے پہ نہ بلاتے. ہم کو کہا گیا اس لیے ہم تمہیں بلا رہے ہیں. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. پیغمبروں نے جواب دیا، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف مرسل بنا کے بھیجے گئے. صرف ہمارا پروردگار جانتا ہے. ہم کو اگر تم نہ مانو جھٹلاؤ، ہماری عزت میں فرق نہیں آتا ہے. ہمارا پروردگار جانتا ہے. انہوں نے سیدھے اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرا. ولی اللہ خدا سے رابطہ قائم کرتے ہیں. لوگوں سے ان کو سوائے پیغام پہنچانے کے اس سے زیادہ ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. ولی اللہ کو ان کا سیدھا رابطہ خدا بندے کریم سے ہوتا ہے. آج ہمارے بھی یہی ہے کہ اگر دین کے راستے میں ہم کام کریں اور لوگ نہ مانیں تو ہمارا رابطہ سے خدا سے ہونا چاہیے. لوگ سنا نہ سنیں، آئے یا نہ آئے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا رابطہ سے خدا سے ہونا چاہیے. مرسل نے بتایا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے. خالص خدا کے لیے آپ کام کریں گے تو آپ کو شکوہ نہ ہونا چاہیے کہ امام زمان کے مشن میں کتنے لوگ ساتھ میں آئے. یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا قالوا ربنا یعلم، ربنا یعلم کافی ہے ہمارے لیے کہ ہمارا خدا جانتا ہے. قالوا ربنا یعلم انک الیک مرسلون. اگر ہمارا پروردگار یہ اگر مان لے کہ ہم مومن ہیں تو اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی سعادت کی بات ضرورت پڑ رہا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وما علینا الا البلاغ المبین. دو باتیں پیغمبروں نے کہی. قالوا ربنا یعلم انک الیک مرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا کام تو صرف ایک کام کو کھول کر بیان کر دینا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ اکبر. یہ آیت پہ آپ رک جائیں، بس اس آیت پہ آپ رک جائیں. بلاغ المبین کیا ہے؟ آج کے کیا ہے بلاغ المبین؟ یہ قرآن حکیم ہے نا بلاغ المبین. وما علینا الا البلاغ المبین. رسول کی حدیث ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہ بلاغ المبین کریں گے، خدا کے خالص خدا کے لیے لوگوں کو بلائیں گے. کیسے بلائیں گے آپ خالص خدا کے لیے؟ جب تک خدا کا کلام نہ پڑھیں گے خدا کی طرف کیسے بلائیں گے آپ؟ وما علینا الا البلاغ المبین. مرسل نے کہا ہے بلاغ المبین قرآن حکیم ہے. نبی عظیم کیا ہے؟ نبی عظیم مولا متقیان ہے نا. بڑی خبر. کیا کرا نبی عظیم نے؟ کیا کرا نبی عظیم نے؟ بڑی خبر نے کیا کرا؟ بولتی کتاب تھے نا. کتاب اور نبی عظیم ایک بات ہے، بلاغ المبین اور نبی عظیم ایک بات ہے. پیغمبروں نے صرف وما علینا الا البلاغ المبین کہا تھا. انہوں نے حکومت قائم کرنے کی بات نہیں کری تھی. انطاکیہ کے اندر حکومت قائم کرنے کی بات نہیں کری تھی، صرف بلاغ المبین کری تھی. ابو ذر نے کیا کرا تھا؟ بلاغ المبین کری تھی. ظالم کو یہی پسند نہیں آتا کہ بلاغ المبین کر دو. بس آپ صرف سچ بات کہہ دو، ظالم کو پسند نہیں آتا. آج بحرین کی مسئلہ کیا ہے؟ پروٹیسٹ کا. سچ بات ظالم کو پسند نہیں آتی ہے. سچ بات کہہ دینا ہی جرم ہو جاتا ہے. بس
آج تو حالت یہ کہ قرآن پڑھ دینا جرم ہے. آپ زیادہ اگر توحید و قیامت کی باتیں کر دیں, یہ بلاغ المبین صاحب کر دیں تو لوگ آپ کو انوائٹ کرنا بند کر دیں گے. یہ آپ کے پڑھنے بیٹھ گئے. یہ بلاغ المبین کے بڑے مسئلے ہیں. یہ وما علینا الا البلاغ المبین آسان کام نہیں ہے. ابو ذر کو کیوں شہر بدر کرا تھا؟ مولا متقیان کو کیوں جگہ نے دی؟ ارے بولتی کتاب تھے, بلاغ المبین کرتے تھے. یہ بلاغ المبین زامل کو پسند نہیں آتا ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ امام زمان کا درجہ کیا. درود پڑھ دیں آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام زمان کے لیے کیا ہے؟ اپن کیا سنتے آ رہے ہیں کہ وہ ظلم زمین کو اس طریقے سے عدل سے بھر دے گا جس طریقے سے ظلم سے بھری تھی. کاش کہ امام زمان کا درجہ سمجھ لیں, مرتبہ سمجھ لیں. پیغمبروں کے لیے اللہ نے سورہ یاسین میں کہہ دیا کہ پیغمبروں کا کیا مقام ہے. بلاغ المبین پہنچانے, وما علینا الا البلاغ المبین, کچھ نہیں ہے صرف بلاغ المبین پہنچانے کے. یہ کام ہے مرسل کا. اور امام مہدی کا کام کیا ہے؟ زمین کو انصاف سے بھر دینا. ایک درجہ ہے خبر پہنچانا اور ایک درجہ ہے بھر دینا. مقام سمجھے ہم ہمارے امام کا مقام سمجھے. مقام جب سمجھ میں آئے گا جبکہ ان کے اس عظیم کام کے اندر مرسلین مدد کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام مدد کریں گے ان کی, الیاس مدد کریں گے, خضر مدد کریں گے, 313 مدد کریں گے, اصحاب کے مدد کریں گے اس عظیم کام کو کرنے کا جو اب تک دنیا میں نہ ہوا تھا. تو آپ درجہ سمجھیں, امام زمان کا درجہ کسی کی سمجھ کے باہر ہے. اور اصحاب امام کا درجہ کیا ہوگا؟ اب آپ سوچ لیں کہ جب حبیب نجار کا درجہ یہ ہے کہ وہ سورہ یاسین کے مومن ہیں, خدا بہتر جانتا ہے کہ امام کے صاحب کا کیا درجہ ہوگا, صرف خدا جانتا ہے. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. قالوا تطیرنا بکم, کہنے لگے کہ تم ہمارے لیے نامبارک ہو. قالوا انا تطیرنا بکم, کہنے لگے تمہارے لیے نامبارک ہو. لئن لم تنتہوا, اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے. وَلَنَرْجَمَنُّكُمْ, ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم تم کو سخت عذاب دیں گے, تکلیف دہ عذاب دیں گے. تو انا تطیرنا بکم کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں, تم کو ہم منحوس دیکھتے ہیں. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تکلیف دینے والا عذاب دیں گے. ہوا کیا کہ جب یہ مرسل آئے, مرسلین آئے اور انہوں نے جب پیغام پہنچانا شروع کرا اور انہوں نے بات نہ سنی تو اللہ نے قحط بھیجا, اللہ نے عذاب بھیجا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا نا کہ اللہ نے عذاب بھیجا تھا. تو ان پولیٹکس نے کہا کہ تمہاری وجہ سے مشکلات ہم کو آ رہی ہیں. یہ مشکلات جو آ رہی ہیں تمہاری وجہ سے, تم نہ ہوتے تو ہمارے تھے تو اچھی خاصی بارش ہو رہی تھی, تم نہ ہوتے تو سب ہوتا تھا. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بات کہی گئی تھی کہ تمہاری وجہ سے مشکلات آئی ہوئی ہیں. اسی طرح جب اسلامی انقلاب آیا تھا نا تو یہی کہا گیا تھا کہ ساری مصیبتیں انہوں نے لا دی. پہلے شاہ کے ٹائم ہم بڑے مزے میں تھے, یہی کہا گیا تھا. مولا متقیان جب آئے کوفے میں تو لوگ پریشان ہو گئے, کہاں سے آ گئے, مصیبتیں شروع ہو گئی. یہ اللہ کی آزمائش ہوا کرتی ہیں. یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ اللہ کی آزمائش کیسی ہوتی ہے. کہنے لگے کہ ہم تمہیں نامبارک دیکھتے ہیں, اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور سخت عذاب دیں گے. کیوں سنسار کر دیں گے, کیوں عذاب دیں گے؟ کیونکہ صرف حق بات ان کو پسند نہیں آ رہی تھی سننا. آگا حق بات کہنا بہت مشکل کام ہے. اگر آپ قیامت و توحید لے کے بیٹھ جائیں اور جو جہنم کا عذاب لوگوں کو دکھانا شروع کر دیں اور ڈرانا شروع کر دیں گناہ کبیرہ سے, تو آسان نہیں ہے. آج کے زمانے میں آسان نہیں ہے. یہ حق بات کہنا اس زمانے میں مشکل تھا اور آج بھی وہی مشکل ہے, وہی مشکل آج بھی ہے. بس ہم کو زمانے کا احساس ہونا چاہیے کہ کیا حق بات ہو رہی ہے. کیا درود پڑھ دیں. قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون.
پیغمبر کہنے لگے کہ تمہاری منوسی، تمہاری بدشگنی تمہارے ساتھ ہے. انہوں نے بدشگن کہا تھا پیغمبر کو. پیغمبر نے جواب دیا تمہاری بدشگنی تمہاری منوسی تمہارے ساتھ ہے، چونکہ ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں بلکہ تم لوگ ہو ہی حد سے گزرے ہوئے. ترجمہ اس کا. جب انہوں نے کہا کہ تم منوس ہو، پیغمبر نے کہا تم منوس ہو، ہم تم کو نصیحت کر رہے ہیں، تم سمجھتے نہیں، تم حد سے نکلے ہوئے ہو لوگ. یہ جھگڑا چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جھگڑا چل رہا ہے. یہ بحث شروع ہو گئی ہے. یہ بحث شروع ہوتی ہے نا، یہ بحث شروع ہوتی ہے، شیطان بحث شروع کراتا تھا جھگڑا کرانے کو. اور یہ جھگڑے اگر آپ کو آج کی سوسائٹی میں اگر ایک طرف کے لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ایک طرف لوگ آپ کو ہٹا رہے ہیں، تو اگر اس طرح کے آرگیومنٹ چلے تو یہ تو چلیں گے. آرگیومنٹ تو ہوں گے، اگر آپ حق بولیں گے تو آرگیومنٹ تو ہوں گے. آپ آرگیومنٹ سے نہ ڈریں، کیونکہ یہ آرگیومنٹ تو پیغمبران سے بھی ہوئے، آرگیومنٹ ائمہ سے ہوئے. اسلام میں انقلاب آیا تو کتنا آرگیومنٹ ہوئے. یہ اگر آپ دین حق کی طرف چلیں گے تو آرگیومنٹ تو ہوں گے. آپ سوچیں گے کہ آرام سے بیٹھ جائیں گے اور حق کی تبلیغ ہو جائے گی اور آرگیومنٹ بھی نہیں ہوگا، تو آپ سوچ لیں گے نہیں ہوگا. اب آپ سنیں پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، نکالے گئے، آگے ذکر ہے. تو یہ اپنی سوسائٹی کے اندر اگر آپ نے حق کی تبلیغ کری تو آرگیومنٹ تو ہوں گے، اور لوگ آپ کو تانا بھی کہیں کہ آپ بڑا فتنہ کرنے والے ہو گئے ہیں، آپ نے مشکل پیدا کر دی سوسائٹی میں. ضرورت پڑ رہا ہے. صلی اللہ. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. تو شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم مرسلین کی اتباع کرو. اس کی تفسیر یہ ہے اقصى المدینہ، اقصى مطلب شہر کے دور کے کنارے سے. یسعی اس میں دوڑتا ہوا آیا. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یسعی میں دوڑتا ہوا آیا، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. تفسیر میں یہ کہ دور سے کیوں آیا، شہر کے کنارے سے کیوں آیا. اس کا مطلب ہے جب یہ تین مرسلین جب تبلیغ کر رہے تھے سینٹر آف سٹی میں، تو ان کا اتنا ایفیکٹ بیٹھ گیا تھا کہ دور دور کے لوگ ان کو جاننے لگے تھے. اس میں حبیب نجار بھی تھے، حبیب نجار بھی اس میں موجود تھے. تو اتنی دور تک بات پھیل گئی تھی کہ سب لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا. اور تفسیر میں یہ ہے کہ اس زمانے میں، آج کل تو خیر ڈاؤن ٹاؤن میں پور لوگ رہتے ہیں اور پیری فیری میں رچ رہتے ہیں، اس زمانے میں الٹا تھا. ڈاؤن ٹاؤن کے اندر رئیس لوگ رہتے تھے، جسے اپنے ابھی بھی پرانی بستیوں میں سے ہوتا ہے، وہ پیری فیری میں غریب لوگ رہتے تھے. تو حبیب نجار دور رہتے تھے، غریب تھے، اوپریس تھے. اوپریس تھے تو پیغمبران کو اوپریس نے سنا، رئیسوں نے نہیں سنا. آج بھی ہمیشہ آپ دیکھ لینا کہ رئیس لوگ قرآن میں زیادہ تر رئیسوں نے مخالفت کر کی ہے پیغمبران کی. کیوں کری ہے؟ کیونکہ ان کو خواہش نفس پسند ہے. جہاں پیسہ آیا کہ خواہش نفس بڑھ جاتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے خدا بندگی. ہاں جی ہاں. تو جب پیسہ آیا تو انسان ڈرے کہ کہیں میں ان سرکشوں میں تو نہ ہو جاؤں گا جو کہ میں خواہش نفسانی کے پیچھے چلے جاؤں گا. خدا سے دعا کرے اللہ یہ دولت دیے تیری راہ میں خرچ کرا، اور علم دیا اس کو بھی تیری راہ میں خرچ کرا. منافق بن کے مت علم بانٹنے بیٹھ جانا کہ کچھ پڑھ دیا کچھ نہ پڑھا. ضرورت پڑنا ہے. اللہم صلی علی محمد. دوڑتا ہوا شخص آیا، کیا کہا؟ یسعی، دوڑتا ہوا آیا شخص. اللہ کو دوڑنا پسند ہے، چلتا ہوا نہیں ہے. اللہ نے کہا دوڑتا ہوا آیا. اس کے دل میں جوش ایمان تھا. اور کیا کہا اللہ نے؟ رجل کا، رجل شخص آیا، ایک مرد آیا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرسلین کا ذکر تو کر دیا پہلے، لیکن اللہ نے کہا کہ مرسلین تو وہ 1,24,000. مومنوں کے لیے بھی تو کچھ ذکر کروں میں. مومنوں کے لیے یہ مومن تھا، یہ پیغمبر نہ تھے، تاکہ مومنوں کا حوصلہ بڑھے. ایک انون پرسن تھے، کوئی ٹائٹل نہیں تھا ان کے پاس. اللہ نے ان کی عزت دی. اللہ جس کو عزت دے اس کی کوئی عزت کم نہیں کر سکتا. یہ مومن تھے، ٹرو بلیور تھے. ٹرو بلیور کا اللہ نے درجہ بتایا. رسول کا قول ہے، درود پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دنیا میں 3 بڑے مومن گزرے. ایک آل فرعون کے مومن حزقیل علیہ السلام،
دوسرے مومن آل یاسین کے حبیب نجار علیہ السلام، اور تیسرے مولا متقین علیہ السلام کا ان میں سب سے بڑا درجہ مولا متقین کا، درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوڑتا ہوا ہے مدد کرنے، اتبع المرسلین، کہا کہ اتباع کرو مرسلین کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، من لا یسألکم اجر، جو تم سے کچھ اجر نہ مانتے ہیں، وهم مہتدون، وہ ہدایت پہ اجر نہ مانتے ہیں۔ کافی کے اندر بیان ہے، کافی کے اندر بیان ہے، کیا بیان ہے کہ ایک رسول اکرم سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ رسول اکرم وہ فلانا شخص بڑا نیک شخص ہے، کہا کہ کیا وہ اس کی معاش کیا ہے؟ کہا اس کا کوئی معاش واش کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی معاش واش نہیں ہے، بلکہ بڑا دیندار ہے۔ تو رسول نے کہا وہ دین بیچے گا، وہ اب دین بیچے گا، کیونکہ اب معاش تو ہے نہیں اس کے بعد، اب دین بیچے گا۔ من لا یسألکم اجر، یہ بار بار قرآن میں ذکر ہے، پیغمبران کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اجر نہیں لیتے اس کا، جب پڑھتے ہیں خالص خدا کے لیے تو اس کی کچھ اجر نہ لیتے ہیں۔ اجر کائے میں ہوتا ہے؟ فیمس ہونے کے لیے، اپنا روب دکھانے کے لیے، مال لینے کے لیے، یہ اجر ہے نا۔ جو مرسلین کے راستے میں چلتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کو کچھ نہیں چاہیے سوائے خدا کی خوش۔ جب انسان آپ سوچ لے کر کے مجھے صرف خدا کی خوش ندی پڑھنا ہے، آپ ایمان سے بتاؤ ایمانداری سے قرآن پڑھے گا، کیونکہ قرآن میں ذکر ہے، آیت کا ذکر پورا نہیں کر رہا ہوں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اے رسول جب تم قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو تو خدا تمہارے سامنے رہتا ہے۔ جب انسان خدا جب قرآن پڑھے تو سوچا خدا سامنے ہے، پھر کس کو دکھانا کیا سن رہا ہے؟ خدا کے لیے پڑھے انسان۔ جو مرسلین ہوتے ہیں خدا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، صرف خدا کو دکھانے کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وما لی اعبد الذی فطرنی الیہ والیہ ترجعون، میں اس خدا کی کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کرا اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حبیب نجار کو کیا عزت دی کہ ان کا خطبہ بیان کر دیا یاسین میں، یہ ان کا مقام ہے۔ آپ قرآن حکیم میں دیکھیں دو خطبے خاص موجود ہیں، ایک آل فرعون کے مومن حزقیل علیہ السلام کا خطبہ پورا موجود ہے، اور ایک حبیب نجار کا قصہ خطبہ پورا موجود ہے، دونوں بلیور تھے۔ دیکھیں آپ عزت کتنی ملی، کیونکہ خطبے پورے بیان ہیں، وہ کتنے خوبصورتی اللہ نے کہا کہ میں اس خدا کی کیوں نہ پرہیز کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وہ الیہ ترجعون، اور تم کو اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اس لوٹ کے جانا ہے، کہ تم کو اس کی طرف لوٹ کے، ہدایت دے رہے ہیں اس جاہل قوم کو کہ تم کو وہ الیہ ترجعون، کہ تم کو اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اتخذ من دونی آلہۃ یرید الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم ولا ینقذون، میں اس کو چھوڑ کر اوروں کی کیوں پرستش کروں کہ اگر رحمان مجھے کچھ ضرر پہنچانا چاہے تو نہ تو یہ میری شفاعت کر سکتے ہیں، نہ مجھے رحمان سے چھڑا سکتے ہیں۔ یہ سیدھی بات ہے، کہا کہ رحمان اللہ کا توحید بتا رہے ہوں، حبیب نجار نے توحید سکھائی کہ اگر میں رحمان کو چھوڑ کے ان کی پرستش کروں تو اگر رحمان اگر مجھے ضرر پہنچانا چاہے، اگر رحمان مجھے ضرر پہنچانا چاہے تو یہ لوگ نہ تو مجھے بچا سکیں گے نہ چھڑا سکیں گے۔ توحید کا انداز بتا رہے ہیں۔ انی اضل فی ضلال مبین، پھر تو میں سری گمراہی میں ہو گیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو میں انی آمنت بربکم فاسمعون، اس آیت پہ میں رک جاؤں گا، تو میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا، تو میری بات سنو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا، کہا میرے تمہارے پروردگار، سکھا رہے ہیں، پھر کہا تم لوٹ کے جانے والے ہو، نصیحت دے رہے ہیں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو میری بات سن لو تم۔ آقا جان یہ آیات پہ میں رک جاتا ہوں۔ یہ ایمان کا درجہ جتنا ہوگا نا اتنا فاسمعون ہوگا، اتنا سنا جائے گا۔ حبیب نجار کے ایمان کا وہ درجہ تھا
کہ فسمعون آج تک اللہ سنا رہا ہے حبیب نجار خاصہ کا، سن لو میری بات. آج جو ہدایت ہوتی ہے مسلمانوں کو یاسین سے ہوتی ہے. انی آمنت فاسمعون، اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار کی بات کو اتنی ظاہر کری کہ آج ہم ان آیتوں سے آج فائدہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ ان جاہلوں نے نہیں سنا ان کو، لیکن پوری دنیا کو اللہ ہدایت دے رہا ہے حبیب نجار کے قصے سے. یہ جتنا ایمان ہوگا اتنی آواز جائے گی. اب آپ سوچیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا، انی آمنت ربی کو فاسمعون جب امام کہیں گے، قرآن پڑھیں گے نا امام، وہ بھی کہیں گے انی آمنت بربی کو فاسمعون، وہ بھی کہیں گے. قرآن پڑھیں گے کہ نہیں؟ یاسین پڑھیں گے کہ نہیں؟ مولا پڑھیں گے یاسین، یہ آیت ہی پڑھیں گے، کہیں گے انی آمنت فاسمعون. امام زمان کا کیا ایمان کا درجہ ہوگا کہ لوگ کتنا سنیں گے، کیونکہ ان کے ایمان کا درجہ یہ آمنت بربی کو، یہ آسان کام ہے کیا؟ کتنا ایمان ہونا چاہیے. تو فاسمعون رسول اکرم کا جو ایمان تھا تو کتنے لوگوں نے سنا ان کو؟ امام خمینی کا کیا ایمان تھا جو لوگوں نے سنا؟ آ کے لوگ چلے گئے، لیکن جب امام ہونے کا امام انی آمنت بربی کو فاسمعون تو پورے مسلمانوں نے سنا اس کو. درجہ ہونا ایمان کا. جب اب کیا ہوا؟ انی آمنت بربی کو فاسمعون کیا کہا لوگوں نے؟ کیا کرا حبیب نجار کے ساتھ؟ کیا کرا لوگوں نے؟ تفسیر میں ہے کہ سنسار شروع ہو گیا. تفسیر میں کیا ہے؟ سنسار شروع ہو گیا. اور سنسار ایسا شروع ہوا کہ حبیب نجار لہو لہان ہو گئے. تفسیر میں ہے کہ ان کو یہاں تک کہ کچل دیا تو ان کی شہادت ہو گئی. حبیب نجار کی شہادت. اور تفسیر میں بیان ہے کہ تینوں جو نبی تھے ان کی بھی شہادت ہو گئی، سب کی شہادتیں ہو گئی. قیلت خل الجنہ، آواز آئی، حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، قیلت خل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگے کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ اکبر. مجلس تمام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قیلت خل الجنہ، تفسیر میں ہے کہ رسول اکرم نے کہا کہ حبیب نجار کے بارے میں قال یا لیت قومی یعلمون، جب انہوں نے حبیب نجار نے کہا تو کب کہا اور کیوں کہا؟ کہا کہ جنتیں دو طرح کی ہیں، ایک برزخ کی جنت ہے اور ایک حقیقی جنت ہے جو ججمنٹ ڈے کے بعد آئے گی. ابھی جو حبیب نجار گئے برزخ کی جنت میں گئے، یہ جو داخل ہوئے تھے برزخ کی جنت میں داخل ہوئے تھے. برزخ میں جنت بھی ہے، برزخ میں دوزخ بھی ہے. آخرت میں جنت بھی ہو دوزخ بھی ہے. ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں مولا متقیان کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ یہ جو قبر ہے یا تو یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے گی یا ایک دوزخ کے گڑھے میں سے گڑھا بن جائے گا. خدا بند کریم سے یہ درخواست ہے، ہم بھیک مانگتے ہیں یاسین کے واسطے سے، رسول اکرم کے واسطے سے، سورہ یاسین کے واسطے سے، کہ ہم کو ہماری قبر کو باغ بنائے. اللہ ہم سے ایسے کام کرائے کہ ہم حبیب نجار کے راستے پہ چلیں، شہادت کا درجہ دیں، شہادت کا درجہ دیں. ابھی کیا کہا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگے حبیب نجار جب گئے جنت میں. اب یہ کون کہہ سکتا ہے جنت میں کہ کیا کہا؟ صرف خدا بند کریم کہہ سکتا ہے، صرف خدا بند کریم کہہ سکتا ہے. کسی کو کیا معلوم تھا حبیب نجار نے جا کے کیا کہا؟ صرف وہ جان سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے جو رب العالمین ہے. کیا کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا. ارے جو کہ قوم پرست لوگ ہوتے ہیں وہ انتقال کے بعد بھی قوم کا غم کرتے رہتے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے کہ قوم کا غم کرے، قوم کا غم کرے. علماء حق کی ہم کیوں عزت کرتے ہیں؟ علماء حق کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ کہ ان کا سونا اور بیٹھنا دوسروں کی عبادت سے بہتر کیوں ہے؟ آپ کو راز بتا دوں، کیونکہ قوم کے غم میں بیٹھے رہتے ہیں. وہ قوم کے غم میں بیٹھتے رہتے ہیں. علماء حق قوم کے غم میں بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے آپ علماء حق کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھیں گے. آپ قوم جو غم کرتی ہے نا اس کے غم میں بیٹھے رہتے ہیں. کیا ہے بار بار ہم کو سننے سے ملتا ہے کہ اگر تم نے گناہ کرے تو امام زمان کو تیر مارے.
تیر مارے، کیونکہ قوم کا غم ہوتا ہے، قوم کا درد ہوتا ہے، قوم کا غم اور درد ہوتا ہے. کسی نے تقی بہجت سے پوچھا کیا بی بی زہرا پہ ظلم ہوئے تھے کیا؟ بی بی زہرا پہ ظلم ہوئے تھے کیا؟ تو تقی بہجت خاموش ہو گئے. پلٹ کے بعد میں بولے کہ جب تم گناہ کرتے تو ان پہ ظلم کرتے ہو. اعلیٰ یا لیت قومی یعلمون بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین. کیا کہا یونس نے؟ بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور عزت دے دی. بما غفر ربی، یہ جو ربی میں جو محبت ہے نا، بما غفر ربی، جو حبیب جنت میں آواز نکلی نا بما غفر ربی، یہ جو ربی میں سب کچھ ہے کہ میرے رب نے، میرے رب نے. ابھی تو کہہ رہا تھا تمہارا پروردگار حبیب نجار، یہ کہہ رہا تھا نا تر جاؤں اس کی طرح جانا. اب کہہ رہے بما غفر ربی، میرے پروردگار نے بخش دیا. وجعلنی من المکرمین، وہ مجھے عزت والوں میں کر دیا. ارے یہ غم تھا حبیب نجار کو کہ میں تو بخشا گیا، تمہارا کیا ہوگا؟ وجعلنی من المکرمین، مجھے عزت دے دی اور تمہیں عزت نہ ملی. مومن کی نشانی ہے کہ دوسروں کے لیے غم کرتا ہے، خود کے لیے نہیں کرتا. یہ مومن کی نشانی ہے. عزیزان گرامی، یہ تھے حبیب نجار. ہائے کربلا کا کربلا دیکھ لیں آپ، کربلا کا ماحول کیا ہے. دیکھیں کربلا، سورہ یاسین کربلا کا مرحلہ دکھاتی ہے. سورہ یاسین آل یاسین کا مرتبہ دکھاتی ہے. یہاں پر 3 مرسلین تھے اور ایک شہر تھا انطاکیہ، اور یہاں پر صرف وقت کا ایک امام تھا. سوچ لیں آپ امام کا درجہ. ابھی میں نے بار امام کا درجہ بتایا تھا کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف کر دیں گے. ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام کا درجہ دیکھیں آپ کہ وہ کس کے وارث تھے؟ آدم کے وارث تھے، عیسیٰ کے وارث تھے، موسیٰ کے وارث تھے، سب کے وارث تھے، رسول اکرم کے وارث تھے. ہم پڑھتے ہیں نا زیارت کے اندر، کیونکہ اس وقت انطاکیہ میں 3 پیغمبر تھے، لیکن کربلا میں صرف اپنے وقت کا ایک امام تھا، صرف ایک امام تھا. انطاکیہ کے اندر ایک چھوٹا بادشاہ تھا. آپ سوچیں کہ ہمارے امام کا مرتبہ دیکھیں اس یاسین کے ذریعے، آل یاسین کا ذریعہ کا مقام سمجھے کہ کربلا کے اندر انطاکیہ نہیں تھا، کربلا کے اندر مقابلہ تھا یزید سے. یزید بڑا طاقتور تھا، آدھی دنیا پہ حکومت کرتا تھا. ارے سوچیں آپ آل یاسین کا مرتبہ، ارے امام حسین کا مرتبہ کہ اکیلا امام تھا، اور یہ حالت تھی کہ سامنے سے 30,000 کا لشکر تھا، اور یہ پتھر اٹھائے ہوئے نہیں تھے، یہ نیزے لیے ہوئے تھے، یہ بھالے لیے ہوئے تھے. اور یہ لوگ ان کی حالت دیکھیں، انی آمنت ربک فاسمعون. ارے آپ پھر میں اس آیت پڑھتا ہوں، انی آمنت ربک فاسمعون. ارے امام حسین نے کہا کہ میں اپنے پروردگار پہ ایمان لایا ہوں، میری بات سنو. امام حسین کا ایمان دیکھیں آپ. ارے قرآن نے بار بار بیان ہے کہ بس مومن تو وہ ہیں جو خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرتے ہیں. ارے مومن دیکھنا ہو تو امام حسین کو دیکھو کہ انی آمنت ربکم میں کیا ایمان لائے. ارے ایمان کا یہ درجہ تھا کہ شہادت کے لیے نہ اکیلے خدا ہے بلکہ علی اکبر کو بھی لائے، عباس کو بھی لائے، ارے پورے خندے کو لیا. انی آمنت ربکم فاسمعون. ارے وہ جاہل جو کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ارے ان جاہلوں کو اللہ ہدایت دے دے کہ انی آمنت ربکم کیا ہوتا ہے کہ خود چلے آؤ، اولاد کو لے آؤ. ارے آل ابراہیم میں سے امام حسین ہے، ارے آل ابراہیم میں سے امام حسین ہے. جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی شہادت کے لیے ابراہیم تیار ہو گئے تھے، ارے ادھر دیکھیں شان ابراہیم امام حسین علیہ السلام انی آمنت ربکم فاسمعون. تو کیسا سنایا؟ ارے اس ایمان نے کیسا سنا ہے کہ تا قیامت تک حسین کا ذکر جاری ہے. ہائے ہائے، حبیب نجار ایک حبیب تھے تو ادھر بھی ایک حبیب تھے، حبیب نے مظاہر. جب شہر کی پرلی سرے سے دوڑتا ہوا آیا حبیب نجار، اسی طرح سے مدد کے لیے حبیب کو پکارا تو کوفے سے دوڑتا ہوا حبیب آیا. ارے اس حبیب اور اس حبیب میں فرق یہ ہے کہ یہ جب حبیب آیا تو اس میں پتھروں کی برسات نہ ہوئی بلکہ تیروں کی اور تلواروں کی بوچھار ہوئی.